بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول کے دن یہ 2 نوافل پڑھو، 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے ہر ذی شعور مسلمان کے دل میں ایک تاریخ ایسی ہے جو اس کے ایمان کی بنیاد، روح کی روشنی اور قلب کی حرارت بن کر سال میں ایک بار ضرور جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول، وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنی سب سے بڑی نعمت سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 12 ربیع الاول ایک ایسا دن ہے جس کے تصور سے ہی اہل ایمان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس نے کائنات کی فضا کو معطر کر دیا، آسمانوں پر خوشیاں منائی گئیں، فرشتے صف در صف قطار میں کھڑے ہو گئے اور زمین پر نور ہی نور پھیل گیا۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن سرور کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے مزین فرمایا اور اس دن کی نسبت سے ہر وہ عبادت، ہر وہ نفل، ہر وہ دعا جو بندہ مخلص دل سے کرے، اس پر بے پناہ ثواب اور برکت نازل فرماتا ہے۔ آج کے اس پراشوب دور میں ہر طرف نفس پرستی، دنیا پرستی، غفلت نے دلوں کو گھیر لیا ہے۔ ہمیں ایسے مبارک موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ 12 ربیع الاول سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن اس کے ایک رات کی عبادت ہمیں 40,000 سال کی عبادت کا ثواب دلا سکتی ہے۔ اگر ہم اسے دل سے منائیں، نفل ادا کریں، درود پڑھیں اور اپنے رب سے تعلق جوڑیں، یہ دن جہاں جشن میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کا بھی ایک نادر موقع ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ صرف 2 نفل نماز پڑھنے سے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے، تو کیا ہم اس موقع کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنی سست روی، مصروفیات یا غفلت کو اس قیمتی نعمت سے محروم ہونے کا بہانہ بنا لیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو آئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ربیع الاول کے اس ابرکت دن میں صرف چند لمحات کی عبادت کیسے ہمیں انعام دلا سکتی ہے، جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آیا 40,000 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھنے کے مستند طریقے اور فضائل کیا ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بہت سے محدثین اور سیرت نگاروں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور وصال تینوں 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ یہ دن دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے عبادت، درود، توبہ اور رجوع اللہ کا دن ہے۔ اس دن کی رات کو خصوصی نوافل، ذکر، درود شریف، خیرات، صدقات کا اہتمام کرنا ایک پرانی اور عظیم روایت ہے۔ 2 نوافل کی فضیلت اور 40,000 سال کی عبادت، یہ بات کہ 12 ربیع الاول کے دن اگر 2 نوافل ادا کیے جائیں تو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص دل سے اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکرانے کے طور پر نفل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد تہجد اور نفل نمازیں ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر 2 رکعات نماز پڑھی اور ان میں دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہر دن کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، مگر کچھ ایام کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ ان ایام میں کی گئی عبادت کئی گنا زیادہ اجر ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس حوالے سے چند مستند احادیث پیش خدمت ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور و فکر کی ترغیب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری سیرت سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف خوشی کے طور پر نہ منایا جائے بلکہ اسے موقع بنایا جائے سیرت پر عمل کا، نفلوں کا اور دل کو پاک کرنے کا۔ نفل نماز کا اجر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو سوچیں، اگر یہ نفل 12 ربیع الاول کے بابرکت دن میں ہو تو کیسا قرب حاصل ہوگا۔ دن اور رات میں خاص لمحات کی غنیمت جاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص لمحے ہوتے ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، بس جو ان لمحوں میں اللہ سے مانگتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ 12 ربیع الاول کا دن بھی انہی میں سے ایک دن ہو سکتا ہے۔
دعا، نفل اور ذکر سے اس کو سجائیں۔ میلاد کی خوشی اور انعام خداوندی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو لہب کو پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ جب کافر کو میلاد کی خوشی پر یہ انعام ملا تو سوچے کہ اہل ایمان کو کس قدر انعامات مل سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی غیر یقینی ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا ربیع الاول نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ عبادت، دعا، نفل، صدقہ، ذکر اور توبہ کے ذریعے اپنی آخرت سنواریں۔ قرآن مجید میں ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جو آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے یا جان کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور رحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 12 ربیع الاول کے دن 2 نوافل پڑھنے کا ایسا نایاب عمل ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اس کے گناہوں کی معافی مل جائے گی، اور اسے ان بابرکت لمحات میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاصل ہوگا۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، وہیں آپ کے وصال کو بھی اسی ماہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل البیت۔ اہل البیت نبی جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑوانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی سے آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پہنچے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آن ملو گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں
کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا۔ آپ کا مزاج پوچھا، فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، فرشتہ آسمانی، دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا ہے کہ میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرانے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا آسمانی عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ اگر آپ آسمان پر جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دو اور دار بقا کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے عرض کیا، جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے، آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظالم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟
اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آوازوں سے جو مجمع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میدان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزرنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو 12 ربیع الاول کے دن 2 نوافل پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس کے پڑھنے سے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے اس دن کے خاص نوافل کا اہتمام کیا۔ ان نوافل کو آپ 12 ربیع الاول کی شب یعنی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے ادا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس دن تو نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اس کے شکرانے کے طور پر میں 2 نفل پیش کر رہا ہوں، مجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اس طرح کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر 3 بار پڑھ لینی ہے، اور نیت کریں کہ یا اللہ، یہ نفل تیری رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے ہیں۔ تو ناظرین، یہ نفل جو ہیں معمولی نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جن کے بدلے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بدل دیتے ہیں، تقدیر کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور زندگی کو
روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ اور ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت کثرت سے پڑھنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا وَرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِن رَبِّ الرَّحِيمُ وَدُودٌ۔ ترجمہ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اور پھر دعا کریں اور اللہ سے عاجزی سے مانگیں۔ کئی اولیاء، بزرگان دین اور اللہ والے ان نوافل اور ذکر کے ذریعے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں۔ رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، اولاد سے صحت و سلامتی اور قرب الہی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان نوافل کے ذریعے دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی میں نئی برکتیں ملتی ہیں۔ ناظرین، نیت خالص ہو تو ہر نفل عبادت 1000 سال سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملا یا نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نفل ادا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شکر ادا کیا، دل کی سچائی سے، آنکھوں کے آنسو سے، زبان کے درود سے ہم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا۔ ایسے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 40,000 سال کا نہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔